میں نے آذربائیجان کا پہلا تذکرہ امیر تیمور کی بایوگرافی میں پڑھا تھا۔ تیمور نے جب کوہ کاف کا علاقہ فتح کیا تو وہ ایک ایسے علاقے سے گزرا جہاں پہاڑ کو آگ لگی ہوئی تھی اور زرتش مذہب کے لوگ اس پہاڑ کی پوجا کرتے تھے۔ تیمور نے آگ بجھانے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہا۔ یہ آگ آج بھی موجود ہے اور ہر سال لاکھوں سیاح اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس آتشی پہاڑ کے دائیں بائیں ینارداغ کا شہر آباد ہے۔ آپ کو وہاں پہنچنے کے لیے باکو سے باہر 30 منٹ سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ آگ 4000 سال سے جل رہی ہے۔ ماضی میں لوگ اسے معجزہ سمجھتے تھے، لیکن اب معلوم ہوا کہ پہاڑ کے نیچے گیس کا ذخیرہ ہے۔ گیس لیک ہو کر اوپر آتی ہے اور چولہے کی طرح جلنے لگتی ہے۔ زردشتی لوگ آج بھی اسے دیوتاؤں کا معجزہ سمجھتے ہیں اور یہاں آتے ہیں اور پہاڑ کی عبادت کرتے ہیں۔ مقامی زبان میں آذر کا مطلب آگ، بائی کا مطلب بھائی اور جان کا مطلب زندگی یا روح ہوتا ہے۔ یوں آذربائیجان کا مطلب آگ کو زندگی سمجھنے والے بھائی بنتا ہے۔ ہم اسے سادہ لفظوں میں لینڈ آف فائر یا آگ کی سرزمین بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ملک ماضی میں ایران، ازبکستان اور قفقاز میں شامل تھا۔ 1813 عیسوی میں اس پر روس نے قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ 1991 عیسوی تک جاری رہا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد نکورنو-قراباخ کے علاقے کی وجہ سے ان کی آرمینیا سے جنگ شروع ہو گئی۔ پاکستان نے اس جنگ میں آذربائیجان کی مدد کی، جس کی وجہ سے آج بھی پاکستان کے آرمینیا کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ آذربائیجان پاکستان کے اس احسان کو مانتا ہے، چنانچہ یہ لوگ پاکستانیوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اسلام آباد اور لاہور سے باکو کی براہ راست فلائٹس ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے آن لائن ویزا کی سہولت بھی ہے۔ یہ سہولت اور یہ عزت مزید کتنی دیر برقرار رہتی ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ ہم پاکستانی اپنی عزت مٹی میں ملانے کے ایکسپرٹ ہیں اور آذربائیجان اس معاملے میں ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے۔ انسانی سمگلر بھی وہاں پہنچ چکے ہیں اور ہمارے لوگوں نے آذری عوام کو بیوقوف بنانا بھی شروع کر دیا ہے۔ لہٰذا میرا نہیں خیال کہ ہماری یہ عزت مزید زیادہ دیر تک برقرار رہ سکے۔ مجھے 2023 عیسوی کا آخری دن باکو میں گزارنے کا اتفاق ہوا۔ ہم 30 لوگ تھے، ہمارے ساتھ خواتین بھی تھیں اور بچے بھی۔ باکو آذربائیجان کا دارالحکومت ہے، کیسپین سی کے کنارے آباد ہے۔ یہاں انتہائی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ اس مناسبت سے اسے سٹی آف ونڈ کہا جاتا ہے۔ آپ جب بھی باکو جائیں موٹی جیکٹ ضرور ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ یہاں جب بھی ہوا چلتی ہے یہ جسم کو چیر کر رکھ دیتی ہے۔ ملک کی کل آبادی 1 کروڑ ہے، جس کا 40% باکو میں آباد ہے۔ ملک انتہائی صاف ستھرا، پرامن اور خوشحال ہے۔ جرائم صفر ہیں۔ پورا باکو شہر سمارٹ سیکیورٹی کیمروں سے منسلک ہے۔ کسی بھی جگہ گڑبڑ شروع ہو تو فوراً پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پیٹرول اور گیس کے ذخائر کی وجہ سے معیشت مضبوط ہے۔ $1 کا 1.70 منات آتا ہے اور یہ بھی گلوبل ریسیشن کی وجہ سے ہوا، ورنہ ڈالر کی مالیت منات سے نصف ہوتی تھی۔ لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ الجھنے سے پرہیز کرتے ہیں، اپنے مرحوم صدر حیدر علیوف سے محبت کرتے ہیں۔ علیوف نے ملک کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا تھا اور وہ ملک کو بحران سے بھی باہر لے کر آئے۔ آج کل ان کے صاحبزادے علیخان علیوف صدر ہیں۔ سڑکیں کھلی اور عمارتیں بلند، جدید اور خوبصورت ہیں۔ آپ کو دور سے دبئی محسوس ہوتا ہے، تاہم یہ ٹھنڈا اور دبئی گرم ہے۔ سردیوں میں شدید سردی پڑتی ہے۔ کاشکیا یعنی کوہ کاف کی ہوائیں جسم چیر کر رکھ دیتی ہیں۔ 250 سال روس کے قبضے میں رہنے کی وجہ سے لوگ ڈسپلنڈ ہیں، قانون نہیں توڑتے اور دوسروں کے ساتھ فاصلے میں رہتے ہیں۔ تعلیم مفت، لازم اور عام ہے۔ روسی زبان دوسری اہم ترین زبان ہے۔ پورا ملک آذری کے ساتھ ساتھ روسی زبان جانتا ہے۔ آبادی کا زیادہ حصہ شیعہ مسلمان ہیں، لیکن سنی اور شیعہ دونوں ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور کبھی یہاں فساد نہیں ہوا۔ شہر کی سب سے بڑی شاپنگ سٹریٹ نظامی سٹریٹ کہلاتی ہے۔ یہ باکو کی شانزے-لیزے ہے۔ دنیا کے تمام بڑے برانڈز کے آؤٹ لیٹس کے ساتھ ساتھ نظامی سٹریٹ پر ریسٹوران، کافی شاپس، ڈسکوز اور بارز بھی ہیں۔ لوگ اچھے مسلمان ہیں، لیکن شراب کی ممانعت نہیں ہے۔ شراب خانے اور کلب عام ہیں اور کسی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ نظامی سٹریٹ آذربائیجان کے شاعر اور ادیب نظامی گنجوی سے منسوب ہے۔
یہ 1141 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1209 عیسوی میں فوت ہوا۔ اس نے زندگی میں 5 بین الاقوامی ناول لکھے، جن میں ایک کا نام لیلا مجنوں تھا۔ یہ ناول پوری دنیا میں مشہور ہوا، اس کے ترجمے بھی ہوئے اور فلمیں اور ڈرامے بھی بنے۔ لیلا اور مجنوں سعودی عرب کے عام سے کردار تھے، لیکن انہیں نظامی گنجوی نے لکھ کر ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ یہ حقیقت ثابت کرتی ہے کہ لکھنے والا اگر وارث شاہ یا نظامی گنجوی ہو تو عشق کی عام سی ناکام کہانی بھی دنیا کی عظیم داستان بن جاتی ہے۔ لیلا اور مجنوں دونوں عام لوگ تھے، عشق کیا اور ناکام ہو گئے، اور اس کے بعد وہی ہوا جو ایسے کاموں میں ہوتا ہے، لوگوں نے دونوں کو پھینٹا لگایا، جس کے بعد مجنوں پاگل ہو گیا اور لیلا کی شادی ہو گئی۔ آپ کو اس نوعیت کے کردار دنیا کے ہر کونے میں مل جاتے ہیں، لیکن نظامی گنجوی کے چھونے کی دیر تھی۔ یہ عام سے لوگ محبت کا استعارہ بن گئے اور سچ ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ بڑے پینٹر عام سے منظر، بڑے موسیقار عام سی دھن اور بڑے لکھاری عام سطحی سی داستان کو عظیم بنا دیتے ہیں۔ مجھے کچھ وقت نظامی اسٹریٹ میں گزارنے کا موقع ملا۔ نیو ایئر کی وجہ سے وہاں بہت رش تھا، لوگ کھا پی بھی رہے تھے اور ناچ کود بھی رہے تھے۔ اسٹریٹ کے شروع میں کرسمس مارکیٹ تھی، جس میں چھوٹے بچے سانتا کلاس کے ساتھ تصویریں بنوا رہے تھے۔ باکو شہر میں حکومت نے کیسپین سی کے ساتھ ساتھ طویل واکنگ ٹریک بنا رکھا ہے۔ شہر کے زیادہ تر 5 اسٹار ہوٹلز، مالز، ریسٹوران اور بلند عمارتیں اس ٹریک کی طرف کھلتی ہیں۔ یہ ٹریک نیم دائرے میں سمندر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ آپ اگر اس پر چلنا شروع کر دیں تو آپ پورا شہر کور کر لیں گے۔ مجھے اس ٹریک پر واک کرنے کا موقع بھی ملا۔ میری ایک سائیڈ پر ہائی رائزنگ عمارتیں تھیں اور دوسری طرف کیسپین سی کی یخ ٹھنڈی ہوائیں۔ ہوا کی رفتار میں اچانک اتنا اضافہ ہو گیا کہ چلنا مشکل ہو گیا، اور یوں محسوس ہونے لگا کہ مجھے ہوا بھی اٹھا کر شیشے کی کسی بلند عمارت کے ساتھ دے مارے گی، اور میرا وجود اس کے بعد کاغذ کی طرح باکو کی فضا میں ڈولتا رہے گا۔ باکو کا اولڈ سٹی شہر کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ صدیوں پرانا شہر ہے۔ سڑکیں پتھریلی اور مکان گارے اور مٹی کے بنے ہیں۔ گھر شہد کے چھتے کی طرح ایک دوسرے میں پیوست ہیں۔ گلیاں تنگ اور اندھیری ہیں، تاہم قدامت کے باوجود یہ علاقہ بھی انتہائی صاف ستھرا ہے۔ کسی جگہ تنکا اور پھٹا ہوا کاغذ تک دکھائی نہیں دیا۔ لوگوں نے گھروں میں ہوٹل، ریسٹوران اور چائے خانے بنا رکھے ہیں۔ مجھے وہ علاقہ اتنا پسند آیا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اگلی مرتبہ اولڈ سٹی کے کسی بوتیک ہوٹل میں رہوں گا اور گزرے ہوئے وقت کی چاپ سنوں گا۔ 5 ٹاورز باکو کی پہچان ہیں۔ یہ شیشے کے 3 بلند ٹاورز ہیں۔ ان کے شیشے رات کے وقت سکرینیں بن جاتے ہیں اور یہ سکرینیں پورے شہر سے دکھائی دیتی ہیں۔ صدر حیدر علیوف میوزیم کے نام سے ایک اور عمارت بھی دیکھنے لائق ہے۔ یہ فضا سے صدر کے دستخطوں اور دائیں بائیں سے سمندر کی لہروں کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ یہ باکو بلکہ آذربائیجان کی سگنیچر بلڈنگ ہے، اور دنیا کا ہر سیاح اور مقامی شخص اس کے ساتھ تصویر بنواتا ہے۔ ہمارا گروپ 31 دسمبر کی رات باکو کے عوام کے ساتھ سمندر کے کنارے کھڑا تھا۔ نیو ایئر کی 2 تقریبات تھیں، ایک نظامی اسٹریٹ پر تھی اور دوسری کیسپین سی کے کنارے۔ ہمارا گروپ کیسپین سی کے کنارے تھا۔ پورا شہر کھل کر ناچ گا رہا تھا۔ 12 بجے فائر ورک شروع ہوا اور باکو کا آسمان روشن ہو گیا۔ اسٹیج پر فنکار اونچی آواز میں گا رہے تھے اور نیچے لوگ ناچ کود رہے تھے اور ایک دوسرے سے گلے مل کر نئے سال کی مبارکباد دے رہے تھے۔ ہجوم میں عورتیں بھی تھیں، جوان بھی، بوڑھے بھی اور بچے بھی، سب خوش تھے، اور اس خوشی میں کسی بھی جگہ اسلام خطرے میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری صبح فلائٹ تھی، لہٰذا میں ہوٹل کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ عین اس وقت پاکستان میں پولیس نوجوانوں کو ڈنڈے مار رہی ہوگی اور یہ موٹر سائیکلوں کے سائلنسرز نکال کر پورے ملک کو نئے سال کی نوید سنا رہے ہوں گے۔ میں آج تک حیران ہوں کہ ہمارے ملک میں نئے سال کا استقبال کرنے والے بدتمیزی اور دوسروں کو تکلیف دے کر سال کا آغاز کیوں کرتے ہیں، اور روکنے والے گالی اور ڈنڈے سے پرانے سال کو کیوں رخصت کرتے ہیں۔ میں نے وہاں ہوٹل کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر سوچا، ہم ایسے کیوں ہیں اور دنیا ہم سے مختلف کیوں ہے؟ مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں؟
اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔